کہ ایک اور بڑا مسئلہ بالخصوص ہمیں نظر آتا ہے مسلم ممالک میں، ہندوستان پاکستان میں تو یہ بالکل ہی عام سا مسئلہ ہے۔ سوال انہوں نے پوچھا کہ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں اور ادارے میں جس طرح عام طور پہ ہوتا ہے لیگ پولنگ ہے، اسی طریقے سے لابیز بنتی ہیں، غیبت ہو رہی ہوتی ہے، پالیٹکس کا ایک پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کی کارکردگی کو نیچے دکھانے کے لیے۔ میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں اس سوال کے ضمن میں کہ جو ادارے کے اندر آپ ایک اجتماعیت کا حصہ بنتے ہیں، تو یہ جو اجتماعی زندگی کا حصہ بن کے جو کرائسس ہے اس کی مینجمنٹ آپ کے لحاظ سے، آپ کی بھی زندگی گزری، ادارے آپ نے بنائے بھی اور حصہ بھی رہے، تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بندہ مومن، وہ جو آپ نے پیچھے بات کی تھی کہ لائف کی اورینٹیشن دین کی روشنی میں ہو، اس سے کیا مدد مل سکتی ہے اجتماعی زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں؟ وہ پہلو جو آپ کے باطن کی تعمیر کرتے ہیں ان کی طرف تو میں نے تفصیل سے اشارہ کر دیا۔ ایک اور چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اس کو آپ خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہی کی طرح دیکھیں۔ یہ کیسی ہے؟ اسی وجہ سے آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں دنیا کو مغرب مشرق میں نہیں بانٹتا۔ انسان ہے، انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے مابین ایسے نشیب و فراز پیدا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی ذات میں بڑا آدمی ہے، اس کے اندر بڑی خصوصیات ہیں، لیکن یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ انتقام، کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کب اس کے اندر سے ابھر کر باہر آ جائے گا۔ بڑے بڑے غیر معمولی لوگوں کو میں نے بحران کے زمانے میں دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکے۔ ہر آدمی پیغمبر نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام میں بھی آپ کو متفاوت درجات کے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں کوئی دینی ادارہ بنا لیں، کوئی مذہبی ادارہ بنا لیں، کوئی تعلیمی ادارہ بنا لیں، کوئی کاروباری ادارہ بنا لیں، آپ یہ طے کر کے وہاں پہ کام کریں کہ میں انسانوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں، اور انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جب امتحان کے لیے بنایا ہے تو اس کشمکش کے سب مواقع بھی رکھے ہیں۔ یہ یقیناً ہوتا ہے کہ بعض غیر معمولی لوگ آپ کو دنیا میں ملتے ہیں کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس دنیا کے لوگ ہی نہیں ہیں، لیکن کتنے ہوتے ہیں؟ بہت کم۔ زیادہ تر لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ وہ اپنی انا کے اسیر ہوں گے، وہ ذرا کسی دوسرے کو آگے بڑھتے دیکھیں گے تو ٹانگ کھینچنے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے۔ ان کے ہاں چیزوں کو جس طرح کے وہ ہوتی ہیں اس طرح دیکھنے کا داعیہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے زاویہ نظر کو کبھی قربان کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ جو جگہ ان کو مل جائے اس پر کانے ہو کر آگے بڑھنے کا طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں ایک ہاتھ ماروں اور سب سے اونچی چوٹی پر بیٹھ جاؤں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو عمارتوں کی تعمیر میں اس کی بنیادوں میں بھرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ زیادہ تر اسی کے منتظر ہوتے ہیں کہ کہیں کلس کے اوپر ان کو لگا دیا جائے اور دنیا ان کو دیکھے۔ یہ ساری کمزوریاں انسانوں کی کمزوریاں ہیں۔ ان کمزوریوں کو دور کرنے کی جدوجہد تو کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ یہ خیال کریں گے کہ آپ کسی مذہبی ادارے میں جا رہے ہیں، آپ بڑے اچھے مہذب لوگوں میں جا رہے ہیں، تو آپ کو اس سے واسطہ نہیں پڑے گا، کم پڑے گا، کہیں زیادہ پڑے گا، لیکن پڑے گا۔ تو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اگر آپ تیار ہوں گے کبھی ڈپریس نہیں ہوں گے، کبھی آپ کو بہت گلے نہیں ہوں گے۔ اگر کسی موقع کے اوپر صدمہ بھی پہنچے گا تو 2 حرف بولنے کے بعد آپ اطمینان کی نیند سو جائیں گے۔ اس طرح زندگی کو جیسے کہ وہ ہے دیکھنا سیکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اسے سکھانا چاہیے۔ انسان انسان ہے۔ یہ جو ہم بعض اوقات تقسیم کرتے ہیں، یہ میرا ہے، وہ اپنا ہے، یہ مذہبی ہے، وہ غیر مذہبی ہے، یہ مغرب کا ہے، وہ مشرق کا ہے، میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ یہ جتنی تقسیمیں ہیں یہ ہمارے ظاہر کی تقسیمیں ہیں۔ حقیقی تقسیم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، اور وہ جس طریقے سے اس نے انسانوں کو متفاوت درجات دیے ہیں، اسی طریقے سے ان کے رد عمل، ان کی نفسیات میں بھی فرق رکھا ہے۔ آپ کو اس کے آثار ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ بہترین سے بہترین لوگ آپ کو ملیں گے بعض اوقات الحاد کے علمبرداروں میں، اور بدترین سے بدترین لوگ جائیں گے بظاہر آپ کو بڑے مذہبی نظر آنے والے لوگوں میں۔ تو انسانوں کو انسان سمجھیے، اور اس کے بعد وہ حقائق جو مذہب نے آپ کو بتائے، جو علم نے آپ کو سکھائے، جو دنیا کے تجربات سے آپ نے حاصل کیے، وہ عام کریں۔ ہر آدمی کو یہی سبق دینا چاہیے، اور وہ اپنے وجود کی تربیت کرے۔ جس وقت اس کو اس طرح کا کوئی سابقہ پیش آئے، کہیں حسد سے سابقہ پیش آ جائے، کہیں انتقام سے سابقہ پیش آ جائے، وہ فیصلہ کرے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ لیکن انسان کی بڑی بدقسمتی ہے، وہ یہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود جب موقع ملتا تو خود وہی کام کرتا ہے۔ آپ ہمارے معاشرے میں ساس بہو کی داستان اگر پڑھیں تو یہ کیا ہے؟ ہر بہو کسی وقت ساس تھی، ہر ساس کسی وقت بہو تھی۔ یہ سب چیزیں اسی طرح سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود معلوم ہوتا ہے کہ وہی شخصیت جو ایک وقت میں مظلوم ہے، چشم ددن میں ظالم بن گئی ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبق نہیں لیا گیا. تو زندگی سے سبق لینا اور پہلے دن سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لینا کہ مجھے اپنے رب کے لیے جینا ہے. میری ساری زندگی میری تگ و دو، وہ جو بات ہے نا، کیا بات ہے وہ جو قرآن مجید نے ایک جملے میں سمیٹ دی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اور وہ جو سیدنا ابراہیم کا جملہ ہے کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا وجود سپرد کر دیا اپنے پروردگار کے. اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رات کی دعا میں ڈال دیا ہے. بے مثال کلمات ہیں. اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتاً و رہبتاً الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. آپ دیکھیے یہ کیا الفاظ ہیں. خاتمہ کیا اس پر کہ آمنت بکتابک کالذی انزلت ونبیک کالذی ارسلت. میں نے اپنا وجود پروردگار تیرے حوالے کر دیا، اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا. میں نے تجھ سے ٹیک لگا لی. میرا خوف بھی تیرے لیے، میری رغبت بھی تیرے لیے. سبحان اللہ. میں اگر بچوں گا تو تیری عنایت سے، اگر کہیں گرفت میں آؤں گا تو وہ تیری مشیت ہی ہوگی. اور یہ سب کہنے کے بعد آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو احساس یا جذبہ ہے، اس کے ساتھ اگر انسان جی رہا ہو تو پھر وہ ان سب مراحل میں اپنے آپ کو پا برجا رکھ سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر انتقام کے جواب میں انتقام، حسد کے جواب میں حسد، کسی کی سازش کے جواب میں سازش، پھر پوری کی پوری زندگی اصل میں شیطان کی زندگی بن کے رہ جاتی ہے. اس میں آپ مقابلے پہ کھڑے ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس پہ وہی اصول ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ تم برائی کے مقابلے میں بھی اچھائی کے علمبردار بن کر رہو. ادفع باللتی ہے احسن. دعوت ہو، زندگی ہو، اس کے معاملات ہوں، طے کر لیں کہ مجھے انتقام نہیں لینا، مجھے حسد میں مبتلا نہیں ہونا، مجھے کسی دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچنی، مجھے خیر خواہ بن کے رہنا ہے، لوگوں کے عیوب نہیں تلاش کرنے، مجھے لوگوں کے خیر کو ابھارنا ہے. تو یہ چیز جیسے ہی آپ کے وجود کا حصہ بن جائے گی، آپ کا رویہ، آپ کا طرز عمل بالکل تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک، ہم سب بہت خوبصورت آپ نے ایک نصیحت آمیز جو ہے وہ گفتگو کی.